بلوچستان میں پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کی 1.5 سال بعد نام نہاد مردوں نے خاوند سمیت جان لے لی۔ مناظر دیکھ کر ہر آنکھ اشکبار ہے۔ ثناء اللہ زیرک اس لڑکی کا خاوند تھا۔ اب صرف ایک لاش جو بلوچستان کے چٹیل اور تپتے ویرانے میں کہیں مٹی کے نیچے دفن ہو چکی ہوگی۔ ثناء اللہ زیرک اپنی جنس کی غیرت کی بھیڑ چڑھا۔ اس کا جرم وہی تھا جو اس کی بیوی کا تھا۔ اس نے اونچی پگڑیوں والے ستک زئی قبیلے کی ایک لڑکی شیتل سے نکاح کیا۔ اسے دھوکے سے بلا کر مارا گیا۔ قبیلے والے کہتے ہیں کہ اس نے جرم کیا۔ کیا اس نے کسی کی عزت پامال کی یا کسی کا گھر اجاڑا، کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے؟ اس نے تو صرف نکاح ہی کیا تھا۔ جو قرآن پاک میں میرے رب نے فرمایا جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کر لو، اس نے اسی حکم ربی پر لبیک کہا تھا۔ جو عورت اسے پسند آئی اس نے اس سے جائز شرعی اور باعزت رشتہ دیا، وہ اس کی بیوی تھی۔ مگر معاشرے میں رب کی رضا سے بڑا رشتہ قبیلہ غیرت اور جھوٹی انا کا ہے۔ اسے کہا گیا کہ اس نے خاندانی عزت پر دھبا لگایا۔ اسے اور اس کی بیوی کو غیرت کے نام پر 2 درجن نامحرموں کے درمیان قتل کر دیا گیا۔ صرف ایک سوال، کیسی غیرت جو 2 بالغ انسانوں کے نکاح کو جرم کہے؟ کیسا وقار جو اس عورت کو گولیاں مارے جو ان کی پسند سے نہیں اپنی پسند سے نکاح کر لے، جس کی اجازت اسلام بھی دیتا ہے۔ وہ دونوں اسی مقتل میں مطمئن تھے۔ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا بلکہ نکاح کیا تھا۔ شیتل کو 9 اور اس کے خاوند کو 19 گولیاں ماری گئیں۔ اسے اور اس کی بیوی کو اس لیے مارا گیا کہ انہوں نے گناہ سے بچنے کا فیصلہ کیا اور نکاح کر لیا۔ پسند کی شادی کیوں کی؟ مردوں کا جرگہ ہوا، فیصلہ ہوا لڑکی کو مار دیا جائے۔ فیصلہ سن کر اسے پکڑ کر ویرانے میں لے جایا گیا۔ وہ خود چل کر اپنے مقتل تک گئی۔ نہ وہ روئی، نہ چلائی، نہ کسی کی منت نہ ترلا۔ پورے اعتماد اور قد کے ساتھ جا کر سب ہجڑوں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ لڑکی سکون سے قرآن کو سینے سے لگا کر آئی اور سکون سے ان قاتلوں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے صرف ایک جملہ کہا کہ صرف گولی مارنے کی اجازت ہے تمہیں۔ یہ ایک جملہ نہیں ہے بلکہ ایک فلسفہ ہے، اعلان ہے، بغاوت ہے۔ وہ اجازت مانگ نہیں رہی، اجازت دے رہی ہے، حکم صادر کر رہی ہے۔ وہ فیصلہ سنا رہی ہے اور اعلان کر رہی ہے کہ میں کسی کی ملکیت نہیں ہوں، کسی کا پالتو جانور نہیں، ایک جیتا جاگتا انسان ہوں۔ اپنے شرطوں پہ زندگی جینے کا حق ہے مجھے اور اپنی ہی شرطوں پہ مرنے کا حق ہے۔ وہ 7 قدم آگے چلتی ہے اور پھر وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ فضا میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ کے ساتھ ایک جملے کی گونج ہے کہ تمہیں صرف مجھے گولی مارنے کی اجازت ہے، نہ کہ ہاتھ لگانے کی، کہ ہاں اب مار دو، اور اسے مار دیا گیا۔ یہ ایک جملہ اس نام نہاد غیرت کی دیواروں کو پاش پاش کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ واقعہ صرف واقعہ نہیں بلکہ ہم سب انسانوں کے لیے ایک سبق ہے۔ یہ انسانیت کی توہین آمیز واقعہ ہے۔ ہماری حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ غیرت کے نام پر انسانوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں ان کو انصاف کے کٹارے میں لایا جائے اور ان سے حساب لیا جائے۔ والسلام ناظرین، پلیز ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔